نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور وارث کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا اور اس اعرابی نے آپ رضی اللہ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ کعبہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیمن لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور رمضان کے روزے رکھے گا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مظہر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا اور عرض کیا، میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس عربی نے پہلا سوال پوچھا، وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس رابی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس عرابی نے پوچھا وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عرابی نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سال میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام۔ اس عرابی نے پوچھا وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسم اور جان۔ اس عرابی نے پوچھا وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس عرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاشیں کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شے مومن ہے اور لاشیں کافر۔ اس عرابی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہادت کی انگلی۔ اس عرابی نے پوچھا قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندہ کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اس عرابی کے سوالات کے شافی جوابات دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب فرمایا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔